السلام علیکم فرینڈز، حق یا حقوق کسے کہتے ہیں اور اس کے میننگ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سمپل ورڈز، حق کہتے ہیں جب ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو کچھ فرائض ہم پر لاگو ہوتے ہیں کہ اس جگہ کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھیں تاکہ لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کو حقوق بولتے ہیں۔ ویورز، ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں جاننا اور اس نے جو ہمارے لیے چیزیں مقرر کی ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں اور یہ دونوں حقوق اللہ رب العزت کا حکم ہے بندوں پر۔ ویورز، پہلا حق اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، جیسے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے حقوق کے بارے میں خود ڈیسیژن لے گا۔ یہاں پر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ جبکہ دوسرا حق بندوں کے حقوق ہے، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور وہ حقوق خود بندہ قیامت والے دن معاف کرے گا۔ فرینڈز، Do you know اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق العباد کے ساتھ دنیا میں بھیجا اور آپ نے 40 سال تک لوگوں کو حقوق العباد بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لوگوں سے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا، اس کو ایڈریسز یعنی مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں گا۔ دوسری جگہ رسول اللہ اکثر بات کرتے ہوئے صحابہ کرام سے کوسچن پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری امت کا مفلس یعنی غریب وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، صدقات اور زکوٰۃ جیسی نیکیاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں یہ 5 گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جنت کے بجائے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ ویورز، وہ 5 گناہ یہ ہیں: اس نے کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا یا پھر کسی پر الزام لگایا ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم لوگ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ کہیں گے، اے میرے رب، آج تو بدلے کا دن ہے، ہمیں بدلہ دلا۔ پھر ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھیں گے تو اللہ فرمائے گا، آج تو کرنسی نیکیاں ہیں، تم ایسا کرو اس کی نیکیاں لے کر جانا شروع ہو جاؤ، یہاں تک کہ اس کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرینڈز، ابھی اور لوگ بھی باقی ہوں گے جس کا حق اس نے دینا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی، اب تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو اندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ویورز، حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی اس شخص کے اندر، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی۔ پھر رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا، جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے، چاہے وہ اخلاقی معاملہ ہے یا پیسوں کی لین دین کا، وہ دنیا میں ہی سیٹل کر لے، کیونکہ آخر میں تو نیکیاں دینی پڑیں گی۔